میں نے والدہ محترمہ کی صبح سے زیارت نہیں کی، بس 10 منٹ دیجئے عطا صاحب۔ یہ الفاظ میاں شہباز شریف کے ہیں جب انہوں نے کافی سال قبل ماڈل ٹاؤن والے گھر میں ایک صحافی کا خیر مقدم کیا اور ان سے کچھ مہلت طلب کی۔ مذکورہ صحافی عطاء الرحمان کہتے ہیں، یہ کوئی دکھاوا نہیں، شہباز شریف کا معمول اور اپنی والدہ سے تعلق ایسا ہی تھا۔ والدہ سے ملاقات اور ان کی دعاؤں کے حصول کے لیے شہباز شریف ہی نہیں، میاں نواز شریف اور عباس شریف جن کی وفات ہو چکی ہے بھی اسی طرح بے چین رہا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو محترمہ شمیم اختر سے ملاقات کے مواقع ملے، کسی محفل میں انہیں دیکھا یا کوئی گفتگو سنی، ان کا خیال ہے کہ وہ ایک سیدھی سادی عبادت گزار گھریلو خاتون تھیں، جن کا کسی سیاسی سرگرمی یا دنیا داری کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جو کوئی بھی ان کے سامنے آتا اور احترام سے جھک کر انہیں سلام کرتا، وہ اپنے نرم مہربان لہجے میں انہیں دیر تک دعائیں دیا کرتی۔ 1999 میں جنرل مشرف کے فوجی انقلاب کے وقت سب سے پہلے سڑکوں پر نکل کر صدائے احتجاج بلند کرنے والے مشاہد اللہ خان کہتے ہیں، مجھے وہ بالکل نہیں جانتی تھیں، ذاتی حیثیت میں نہ سیاسی حیثیت میں، لیکن پہلی بار جب ان سے میرا سامنا ہوا اور میں نے انہیں سلام کیا تو ماں کی گرم آغوش کی یاد تازہ ہو گئی۔ اپنے پوپلے منہ سے وہ تادیر مجھے دعائیں دیتی رہیں، بالکل مشرقی ماؤں کی طرح جو اپنے اور ہمسائی کے بچوں میں کبھی فرق نہیں کر پاتی۔ محترمہ شمیم اختر کے بارے میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بیشتر رہنماؤں کے خیالات کی نوعیت کچھ ایسی ہی ہے، لیکن شریف خاندان سے گہرا تعلق اور اس کے مزاج سے آگہی رکھنے والے بزرگ صحافی مجید نظامی مرحوم کی معلومات اس بارے میں مختلف ہیں۔ مجید نظامی سے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر عطاء الرحمان کی قربت بہت گہری رہی ہے۔ ان کے بقول نظامی صاحب کہا کرتے تھے کہ محترمہ شمیم اختر کوئی معمولی خاتون نہ تھی۔ عمومی تاثر یہی ہے کہ شریف برادران کی پرورش اور تربیت میں ان کے والد میاں محمد شریف کی آہنی شخصیت اور مزاج کا حصہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تاثر کچھ ایسا غلط بھی نہیں، لیکن نظامی صاحب کے خیال میں ان کی والدہ کا حصہ کہیں زیادہ ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ شمیم اختر کی شخصیت کا ایک پہلو تو وفادار اور پروقار خاتون خانہ کا تھا، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ وہ ایک روحانی خاتون بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میاں صاحبان خصوصاً نواز شریف اپنے ہر فیصلے سے قبل ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے منصوبوں، فیصلوں اور سیاسی مہم جوئی کے ارادوں سے انہیں سب سے پہلے آگاہ کرتے اور ان کی اجازت کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاتے۔ مجید نظامی اکثر کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کی کامیابی میں ان کی والدہ کی سرپرستی اور رہنمائی کا کردار سب سے زیادہ ہے۔ سیاسی حریف اور شریف خاندان کی سیاست کے نقاد یہ کہتے اکثر پائے جاتے ہیں کہ یہ کاروباری لوگ سیاست کو کیا جانے، لیکن روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی مختلف کہانی سناتے ہیں۔ یہ 1999 کی بات ہے جب جنرل پرویز مشرف نے مسلم لیگ کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ نواز شریف اور خاندان کے دیگر افراد ابھی تک مختلف جیلوں میں بند تھے، جبکہ ان کے والد میاں محمد شریف کی نظر بندی چند روز پہلے ہی ختم کی گئی تھی۔ مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے اعجاز الحق ان دنوں فوجی حکومت اور شریف خاندان میں بیچ بچاؤ کرانے کے لیے متحرک ہوئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شامی صاحب سے رابطہ کر کے میاں محمد شریف تک رسائی کی کوشش کی۔ مجیب الرحمان شامی نے یہ درخواست ان تک پہنچائی تو انہوں نے اگلے روز ناشتے پر انہیں اس شرط پر مدعو کر لیا کہ ملاقات میں اعجاز الحق کے علاوہ خود مجیب الرحمان شامی اور لاہور کے ایک مؤثر دینی مدرسے کے محتمم مولانا عبد الرحمان اشرفی بھی موجود ہوں۔ اس موقع پر شامی صاحب کے صاحبزادے اور روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر عمر مجیب شامی بھی موجود تھے۔ قید و بند کی کیفیت سے گزرنے والے خاندان میں بے ترتیبی، ذہنی تناؤ اور جھنجھلاہٹ ایک معمول کی بات ہے۔ میاں محمد شریف سے ملنے کے لیے جانے والے اس وفد کے سامنے اگر اس کے کچھ مظاہر آ جاتے تو ان کے لیے حیرت کی کوئی بات نہ ہوتی۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ میاں شریف اپنے ملنے والوں سے عام طور پر ناشتے کی میز پر ملاقات کیا کرتے تھے، جو ان کی اہلیہ شمیم اختر کے حسن انتظام اور سلیقہ شاعری کی تصویر
तस्वीर पेश किया करता। इस मेज पर नान, कुलचे, चिक्कड़ छोले और हलवा पूरी समेत वो तमाम अज्जा मौजूद होते जो लाहौरी नाश्ते की पहचान है। मियां शरीफ के मेहमानों ने नजरबंदी के खात्मे से अगले रोज भी इस इंतजाम में कोई कमी न पाई। इस खानदान के मजबूत आसाब की एक गवाही तो इस मंजर से सामने आती है, लेकिन नाश्ते की इस मेज पर होने वाली गुफ्तगू एक और ही मंजर सामने लाती है। इजाजुल हक ने मुफाहमत के सिलसिले में अपनी तजावीज पेश की, जबकि मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी ने इन तजावीज के हक में दीनी दलाइल के साथ हिकमत और मसलहत की अहमियत वाज़े की। शामी साहब के मुताबिक मियां शरीफ इत्मीनान के साथ ये बातें सुनते रहे। जब ये लोग खामोश हुए तो उन्होंने बड़े मजबूत लहजे में एक ही बात कही, इनाम जितना बड़ा होता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी उतनी ही बड़ी आती है। जो कोई आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सकता वो शुक्रगुजारी का हक अदा नहीं कर सकता। मुजीबुर रहमान शामी तक जब ये मकालमा पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बेशक ये जुमला मियां मोहम्मद शरीफ की जबान से अदा हुआ है, लेकिन ये मिजाज उनकी अहलिया का है। उन्होंने ही इब्तिला के इन दिनों में ये बात अपने खानदान के लोगों में रासिख की होगी। मुजीबुर रहमान शामी उसकी तायद इस तरह करते हैं कि आसाइशों के आदि इस खानदान पर 1999 के बाद पै दर पै मुसीबतें आईं। ये लोग सिर्फ इक्तदार से महरूम नहीं हुए, जेलों में नहीं भेजे गए, बल्कि इस मौके पर मियां शरीफ, अब्बास शरीफ और कलसूम नवाज की वफात जैसी आजमाइशें भी आईं। लेकिन इन तमाम मराहिल पर किसी रिवायती औरत की तरह वो अपने शौहर और बेटों के लिए कमजोरी का बाइस नहीं बनी, बल्कि चट्टान की तरह उनकी पुश्त पर खड़ी हो गईं। अपने इस किरदार के लिए वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में तादेर याद रखी जाएंगी। कुछ अरसा कबल जब जेल में मियां नवाज शरीफ अलील हो गए और उन्हें मुल्क से बाहर भेजने की कोशिशें शुरू हुई तो अताउर रहमान के मुताबिक इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी सरजमीन पर जेल में ही मरना पसंद करेंगे। वो शरीफ खानदान के करीबी जराये के हवाले से बताते हैं कि इस मरहले पर बाज फौजी हुक्काम ने उनकी वालिदा से ही राब्ता करके दरखास्त की थी कि उनके बेटे की सेहत खराब है। अगर ये सेहत मजीद बिगड़ी तो इससे बहुत पेचीदगी पैदा होगी, इसलिए आप उन्हें बैरून मुल्क भेजने के लिए कायल करें। ये बहरान भी शमीम अख्तर मरहुमा के मुतहर्रिक होने से टला था। इस तरह इस दुनिया से जाते जाते भी खालिस घरेलू खातून होते हुए भी कौमी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा कर गईं।